سیقول جو ہے جیسا کہ آج دوسری طرح بھی تھی، تو ہم اس کے بارے میں جو ہے کچھ بات کریں گے۔ تو اللہ رب العزت اس دوسرے سپارے کے شروع کے اندر یہودیوں سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم اس نبی کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے جانتے ہو جیسا کہ تم اپنے بچوں کو جانتے ہو۔ تو تم اس معاملے میں، کیونکہ تمہاری اپنی کتابوں میں ساری چیزیں وضاحت سے لکھی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا ہوگا، تو یہ سب تمہیں لکھا ہوا سارا موجود ہے، اور اس کو تم پڑھتے بھی ہو، اس کو سمجھتے بھی ہو، لیکن تم عمل نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ تحویل قبلہ کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ تو مسجد قبلتین جہاں پہ آج موجود ہے، تو بالکل اسی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز جو ہے یہ بات حکم دیا گیا کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش جو ہے اس کی تکمیل ہوئی۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہداء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مقام پا گئے، ان کو آپ نہ تو مردہ کہو نہ مردہ تصور کرو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں روزیاں پا رہے ہیں اور اس کا آپ کو ادراک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے تو صبر کرو، اور نماز سے جو ہے وہ اپنے جو معاملات ہیں، پریشانیاں جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے اپنے چہرے کو جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لو اور تم سمجھو کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی، بلکہ شرک سے پاک ہونا، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا اور توحید کی بات کرنا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ان سب کو ماننا جو ہے یہ اصل میں نیکی ہے۔ تو تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ چونکہ جی ہم بھی خانہ کعبہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین بھی خانہ کعبہ کا ادب کرتے تھے، تو لیکن ادب کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے بت رکھو، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات کی بات ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے اس کے اندر آگے قصاص کی بات فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ قصاص لے سکتے ہو، یعنی قتل کے بدلے قتل ہو سکتا ہے اور بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدمی کا جب موت کا وقت جب قریب آنے لگتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے حقوق اور ادائیگی کی فکر کرے، یعنی اس کے اوپر جو احکامات ہیں اس کی فکر کرے کہ مجھے کیا چیز کسی کی دینی ہے اور کیا چیز کسی سے لینی ہے، کیا معاملات کسی سے طے کرنے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے معاملات کو سیدھا کر کے رکھے۔ اور آگے اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر روزے کے مسائل بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ تو روزے کی فرضیت بھی جو ہے ہمیں اسی پارہ سیقول کے اندر سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت رمضان کی راتوں کے اندر ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں آپ بیوی سے جو ہے مل سکتے ہو، ملاقات کر سکتے ہو، اور زوجین کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ رمضان کی راتوں میں جو ہے اس کو آپ حقوق اس کو ادا کر سکتے ہو، لیکن دن کے اندر روزے کی حالت میں ان سب معاملات کے اوپر پابندی رہے گی، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت قمری تاریخوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو چیزیں کرنی ہیں، اپنے جو حساب کتاب لگانے ہیں، وہ قمری تاریخوں کے حساب سے جو ہے وہ لگایا کرو اور اسی حساب سے چلنے کی کوشش کیا کرو۔ پھر اللہ رب العزت آگے جو ہے وہ مسلمانوں کو فریضہ جہاد کی طرف جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ قتال جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے اور تمہیں برا لگتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اور یہ قتال کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے، یعنی اوورال احکامات، کہ جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا فتنے کو ختم کرتا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ تم لڑو فتنوں کے خلاف، ویکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کا پورا غلبہ ہو جائے۔ تو ایک جہاد کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ جہاد کیوں کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ حج کے بارے میں یعنی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ حج کے متعلق کیا احکامات ہیں، حج کے متعلق تم کیا کرو گے، کس طریقے سے تمہیں چلنا ہے، حج کے اندر کیا کیا ارکان ہوں گے اور کس طریقے سے تمہیں اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ سب بھی جو ہے الحج اشہر معلومات سے ہمیں یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، یہ ساری چیزیں اوورال جو ہے وہ تقریباً ہمیں یہاں پر مل جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ گھریلو مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ گھریلو مسائل کے بارے میں یعنی جو آپ کا گھر کا جو معاملہ ہے اس کے معاملے میں بھی آپ محتاط رہیں، اور اس حوالے سے بھی جو ہے آپ ہر طریقے کی مینجمنٹ کر کے رکھیں اور کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہ ہو۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت اس کے اندر جو ہے وہ عورتوں کے حیض کے مسائل بھی بیان فرما رہے ہیں کہ یسألونک عن المحیض، کہ آپ سے میں حیض کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو حیض سے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں کے اندر عورتیں جو ہیں وہ ناپاک ہوتی ہیں، تو ان
ان کے اس دوران جو ہے ان کے اوپر ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر معاف ہو جاتی ہیں۔ ہاں البتہ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت وہ معاف رہیں گے، لیکن بعد کے اندر روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، لیکن چونکہ نمازوں کا معاملہ وہ ہر ماہ کا ہے، اسی لیے نمازیں جو ہے اس کی قضا نہیں ہے۔ تو خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بالکل بھی سستی نہیں کیا کریں اور رمضان کے بعد ان روزوں کو ہر حالت میں رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر اس سے متعلق یہ کام خواتین پوچھتی ہیں کہ ہم اس میں کیا کریں، قرآن کی آیت پڑھ لیا کریں، وظائف کر لیا کریں، تو اس میں علماء نے لکھا کہ جو قرآن کی آیات جس میں دعا کا مفہوم نکلتا ہے، یعنی جس میں ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، وہ والی چیزیں بطور دعا مانگی جا سکتی ہیں قرآن کی آیت پڑھ کے، لیکن بطور تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھنا یا حدیث میں مذکور دعائیں ان کو پڑھنے کے اوپر تو بالکل بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے اس کے اندر یعنی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ جو قسمیں کھاتے ہیں، یعنی یہ جو قسمیں کھانے کا جو معاملہ ہے یہ بھی بہت گندی عادت ہے لوگوں کی، اور وہ مستقل بنیادوں کے اوپر قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس عمل کو جو ہے وہ ناپسندیدہ بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس عمل کو نہ کیا جائے، یعنی آپ ایسی عادت نہ بناؤ۔ ہاں البتہ بہت سارے لوگوں کی قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی قسمیں جو ہیں ان کی یمین لغو ہیں، یعنی یہ فضول قسمیں ہیں اور ان کے اوپر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ معاملات ان سے نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ بری عادت ہے اور اس کو جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت اس کے اندر جو ہے وہ یعنی قسموں سے متعلق آگے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو تھے اس زمانے میں ایلا کرتے تھے، یعنی اپنی بیوی سے قسماً جو ہے دور ہو جاتے تھے اور اس کے قریب نہیں آتے تھے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بھائی آپ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دو، ایسی قسم جو ہے وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہاں البتہ اس کا کفارہ ہوگا، آپ اس کا کفارہ پورا کرو، جو فائن شریعت کی طرف سے ہے اس کو آپ پورا کرو اور اس کو فالو کرو، لیکن اس قسم کو آپ برقرار نہ رکھو۔ ہاں البتہ اسی دوران اگر 4 ماہ کے اندر اسی ایلا کے دوران جو ہے وہ اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر علیحدگی کی بھی صورت پیش آ سکتی ہے اور وہ نکاح سے جو ہے بیوی اس کے نکل جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بارے میں بھی بات کی۔ پھر اسی طرح انسانی زندگی کے اندر جو ہے وہ نکاح ایک بہت اہم جز ہے، تو نکاح کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ آپ پاک دامنی اختیار کرو اور نکاح سے متعلق اب یعنی آپ اس کو اختیار کرو اور نکاح کیا کرو اور زنا سے دور رہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اس کے اندر آخر میں منافقین سے متعلق بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جہاد سے دور بھاگ رہے تھے، یعنی اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ وہ جہاد کریں لیکن وہ موت سے دور بھاگ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف مفسرین نے بھی جیسے اشارہ کیا کہ وہ دور بھاگ گئے اور ایک جگہ پر طاعون کی بیماری آئی، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم جو ہے کسی جگہ پر جا کے پناہ حاصل کرتے ہیں، تو جب ان کو پناہ دے دی گئی تو وہ وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی، تو جب ان کو موت دے دی تو ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر موت نہیں ہے، بلکہ انسان کی موت جہاں پر لکھی ہے وہیں پہ انسان کی موت آئے گی، تو اس ڈر کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کو کبھی بھی نہ چھوڑو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آخر کے اندر طالوت جو بادشاہ تھا اس کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح طالوت جو تھا بہت ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے جا کر جو ہے وہ وقت کے نبی سے یعنی بات کی اور ان سے کہا کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں لڑنے کے لیے تو آپ امیر مانگ لوں گا، لیکن آپ لوگ پہلے بھی تو انبیاء سے بدتمیزی کرتے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم اس دفعہ لڑیں گے، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ بچوں کو نکال دیا گیا، ہماری عورتوں کے ساتھ ظلم کیا، ہمیں گھروں سے نکال دیا، تو ہم تو ضرور لڑیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی دعا سے یعنی ان نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت طالوت جو تھے اس زمانے میں بڑے طاقتور قسم کے اور بہت اچھے جو ہے وہ جوان تھے، تو ان کا انتخاب کیا۔ بنی اسرائیل کو ان کے اوپر بھی اعتراض ہوا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو ہے وہ یعنی ہمارا اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری جو گمشدہ چیز ہے تابوت سکینہ وہ تمہارے پاس آ جائے گا، جس میں انبیاء کے متبرکات تھے جو تم اپنی نادانیوں کی وجہ سے کھو چکے ہو۔ تو ایسا ہی ہوا کہ فرشتے اس کو ہنکاتے ہوئے جو ہے وہ لے آئے اور وہ ان کے درمیان میں موجود ہو گیا۔ پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے لشکر تیار کیا اور اسی لشکر کے اندر بنی اسرائیلی بہت بڑی تعداد میں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، نہر آئی، انہوں نے کہا کہ بھئی اس نہر میں سے جو پانی پی لے گا وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں چل سکتا، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ چلے گا۔ تو بہت بڑے لشکر نے پی لیا اور 313 کا لشکر جو ہے اس نے پانی نہیں پیا، اور اس نے وقت کے امیر کی بات مانی، اور ماننے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے لے کر چلے، اور ایسے لوگوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور مقابلے میں ایک بہت بڑا لشکر آیا تو
تو وہاں پر یہی بات ہوئی کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ چھوٹے اور بڑے لشکر کی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بہت دفعہ ایسا بھی کر کے دکھاتا ہے کہ چھوٹے لشکروں سے بڑے لشکروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے شکست دے کر دکھائی ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ جب صفیں سیدھی ہوئیں تو حضرت طالوت نے کہا کہ جی لوگوں کو پیش کیا جائے. تو حضرت داؤد جو تھے وہ سامنے نظر نہیں آئے. تو حضرت داؤد آئے تو یہ بہت کمزور تھے. تو حضرت طالوت نے کہا کہ بھئی تم جا کر جو ہے وہ جالوت کو قتل کرو گے. تو جب انہوں نے جا کر اس کو غلیل سے پتھر مارا اور جو ہے وہ جالوت جو پورے لوہے کے اندر جو ہے یعنی اس سے لوہا پہنا ہوا تھا، تو اس کے یہ جو مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا کہ اس کے جو فور ہیڈ ہے یعنی جو ماتھا ہے اس کے اندر کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر سے اس کو جا کے پتھر لگا اور وہ مر گیا. تو قرآن نے کہا وَقَتَلَ داؤد جالوتا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ہر جگہ قتل کرنا جو ہے بری بات نہیں ہوتی. ظالمین کا صفایا کرنا ہی عین جو ہے نا وہ خدمت ہے اور عین اخلاق ہے، کیونکہ نبی کبھی بھی جو ہے وہ غیر اخلاقی کام نہیں کرتا. یہ بات اس لیے عرض کی کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جہاد سے پھیلا ہے یا تلوار سے، اخلاق سے پھیلا ہے یا تلوار سے. تو شاید وہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اخلاق الگ چیز ہے اور تلوار جو ہے وہ الگ چیز ہے. تو بھائی کون سا ڈاکٹر ہے کہ جس کو یہ پتہ ہو کہ اس شخص کے جسم کے اندر زہر پھیل رہا ہے اور اگر اس کے بازو کو کٹ نہیں کیا گیا یا اس کا آپریشن نہیں کیا گیا اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ کبھی بھی ڈاکٹر کو جا کے یہ نہیں کہتے کہ جی آپ نے بہت غلط کیا، آپ تو بہت ظالم ہے، آپ نے آپریشن کر دیا. آپریشن کرنے کے اوپر تو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ اور انبیاء کا یہ کام کرنا جو ہے وہ عین اخلاق ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے. اسی لیے اخلاق اور تلوار کو ایک دوسرے کے اینٹی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور یہی قرآن کا مزاج ہے اور یہی انبیاء کا مزاج رہا ہے کہ جو پیار سے سمجھا پیار سے سمجھا. اور اگر کوئی غلط آدمی تھا وہ اچھے لوگوں تک جانے نہیں دے رہا تھا. تو اس کی مثال اس کینسر کے پھوڑے کی تھی جو اگر جس کو نہیں کاٹا جاتا تو پورے جسم کو جا کے متاثر کرتا. تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ان کو بادشاہت بھی مل گئی اور نبوت بھی مل گئی. تو اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.